یہ کہانی آج کی نہیں ہے۔ یہ کہانی خبروں، تجزیوں یا سیاسی بیانات سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب عرب کے تپتے ہوئے ریگزار میں، کربلا کے میدان میں، بھوک، پیاس اور موت کے درمیان ایک سچ بولنے والی آواز اٹھی تھی، اور وہ آواز تھی، بیعت نہیں ہوگی۔ یہ کوئی عام انکار نہیں تھا، یہ ایک سلطنت، ایک نظام، ایک ظلم کے پورے ڈھانچے کو چیلنج تھا۔ سامنے یزید کی طاقت تھی، ہزاروں کا لشکر، تلواریں، گھوڑے، حکمران کا غرور، اور ادھر صرف 72 نفوس، پیاسے بچے، سہنتی مائیں، جلتے خیمے اور ایک امام۔ کربلا نے یہ سکھایا کہ جنگ میدان میں نہیں جیتی جاتی، جنگ ضمیر میں جیتی جاتی ہے، کہ حق اگر سچ پر ہو، تنہا بھی ہو تو بھی غالب ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے، جن کی کمر جھک چکی تھی، جن کے بال سفید تھے، جن کے جسم نے عمر کا بوجھ اٹھا لیا تھا، مگر نظریہ ایسا جوان جیسے ابھی ماں کی گود سے اٹھ کر حق کے دفاع میں کھڑا ہوا ہو۔ کربلا نے بتایا کہ حسین کے ساتھ کھڑا ہونا صرف تلوار اٹھانا نہیں، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی عزت کے ساتھ چاہیے یا ذلت کے ساتھ نہیں چاہیے۔ پھر صدیوں کا سفر طے ہوا، زمانے بدلے، لباس بدلے، تلواریں میزائل بن گئی اور لشکر میڈیا اور معیشت کی صورت میں آ گئے، لیکن ظلم کی فطرت نہیں بدلی۔ آج بھی وہی کربلا زندہ ہے، آج بھی وہی یزید زندہ ہے، اور آج بھی وہی سوال کر رہا ہے، بیعت کرو گے یا کھڑے رہو گے؟ یہ وہ دور ہے جہاں اکثر عرب حکمران وقت کے یزید کے سامنے سر جھکا چکے ہیں، جہاں امریکہ اور اسرائیل کے دربار میں خاموشی کو عقل مندی اور غلامی کو سفارتکاری کہا جا رہا ہے، جہاں فلسطین جل رہا ہے اور ایوانوں میں سکوت طاری ہے، جہاں محلات روشن ہیں لیکن ضمیر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک صدا آج بھی گونج رہی ہے، وہی صدا جو کربلا میں گونجی تھی، بیعت نہیں ہوگی۔ یہ وہ ایران ہے جس نے اپنی آزادی کی قیمت خون سے ادا کی۔ یہ وہ ایران ہے جس نے اپنے جنرل قربان کیے، اپنے سائنسدان شہید کروائے، اپنے ڈاکٹر، استاد، عام شہری کھوئے، لیکن اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا۔ اس پر پابندیاں لگائی گئیں تاکہ دوا نہ پہنچے، روٹی مہنگی ہو جائے، عوام تھک جائیں اور ملک گھٹنے ٹیک دے۔ اس کے دماغوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کے مستقبل کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر سوال پھر بھی وہی ہے، ایران جھکا کیوں نہیں؟ اور اس کا سیدھا اور سادہ جواب ہے،